بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انصاف میں تاخیر جو ہے نا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ عدل کا نظام تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر فوری فری انصاف ملے۔ جب ہم پاکستان کی عدالتوں کی بات کرتے ہیں، میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اداروں پر کیچڑ اچھال رہا ہوں یا اپنے اداروں کے خلاف ہوں۔ دیکھیں، جو ایک مثبت کرٹیسزم ہوتی ہے نا، تنقید ہوتی ہے، یہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتی ہے اور اس کو بہتری کے لیے ہی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی عدالتوں میں دیکھیں، اگر ایک شخص، کوئی غریب آدمی جاتا ہے، فرض کریں وہ 20 سال تک کیس لڑتا ہے، اپنی جمع پونجی، اپنا گھر بار وہ لٹا دیتا ہے وکیلوں کی فیسوں میں، ججوں کو، اور اس کے بعد اگر اس کو انصاف مل بھی جائے تو کیا فائدہ ایسے انصاف کا کہ ایک انصاف کی خاطر وہ اپنی ساری زندگی برباد کر دے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ انصاف اس کو فوراً فری ملے۔ آپ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو سرکار مدینہ نے مدینہ کی ایسی ریاست قائم کی، عرب میں ایک ایسی حکومت قائم ہو گئی جہاں پر عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا، اور ایسا عدل ہوا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا عدل نہیں دیکھا تھا کہ اگر کوئی کتنا بھی طاقتور، کتنا بھی امیر آدمی ہوتا اور ایک طرف ایک غریب آدمی ہوتا تو انصاف جو تھا وہ پراپر کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ خلفائے راشدین کا دور دیکھیں کہ ان کی حکومتوں کی، ان امیر المومنین جو تھے خلفائے راشدین، ان کی حکومتوں کی بنیاد جو تھی وہ عدل و انصاف پر تھی۔ کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا اور برابر پراپر انصاف کیا جاتا تھا۔ اب آپ پاکستان میں آ جائیں کہ ہماری عدالتوں کا سسٹم دیکھیں، ہمارا نظام عدل دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا، یہ حقیقت بات ہے۔ اگر وہ چلا بھی جائے، کیس لڑتا رہے گا، سالوں سال گزر جائیں گے، 20 30 سال مقدمات چلتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ اپنی ساری جمع پونجی لٹا کر انصاف حاصل کر بھی لے تو کیا فائدہ ایسے انصاف کا؟ دیکھیں، جو ایک اسلامی ریاست ہوتی ہے نا، اس کی بنیاد ہوتی ہے عدل و انصاف پر۔ ایسا عادلانہ نظام کا قیام جس میں ہر آدمی کو انصاف ملے، فری اور فوراً انصاف ملے۔ انصاف کی خاطر اس کو پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے، انصاف کی خاطر اس کو وکیلوں کی بھاری فیسیں ادا کرنا نہ پڑے، انصاف کی خاطر اس کو ججوں کی منتیں نہ کرنا پڑے، انصاف کی خاطر اس کو عدالتوں کے باہر اپنے آپ پر پٹرول چھڑ کر آگ نہ لگانی پڑے، انصاف کی خاطر اس کو ایم این اے ایم پی ایس کی منتیں نہ کرنا پڑے، انصاف کی خاطر اس کو لوگوں کی منت و سماجت نہ کرنی پڑے، انصاف کی خاطر اس کو دھکے نہ کھانے پڑے، انصاف کی خاطر اس کو اپنی جمع پونجی لٹانی نہ پڑے۔ یہ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو فری فوراً انصاف میسر کرے۔ اگر انصاف میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ بذات خود انصاف کا قتل ہے۔ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان جو ہے یہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ جس ریاست میں عوام کی عزت اور مال محفوظ ہوں، جس سوسائٹی، جس معاشرے میں اللہ کے قوانین کا بول بالا ہو، اور کوئی شخص، خواہ وہ کتنا بھی پاورفل ہو، کتنا بھی ظالم ہو، اس کو انصاف کے کٹہرے میں گھسیٹ کر لایا جائے، یہ ہوتی ہے اسلامی ریاست۔ کسی غریب آدمی کو انصاف کی خاطر در بدر ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ اگر انصاف میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ تو خود ایک جرم ہے، یہ تو خود ایک ظلم ہے، اور کوئی بھی ریاست عدل و انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں دوستو، ان کا واحد حل ہے ایک عادلانہ نظام کا قیام۔ عدالتوں کو بہتر کیا جائے۔ دیکھیں، جو اسلامی قوانین ہیں ان کو تو ہم بدل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان کو بدلا نہیں جا سکتا، ان کو نافذ کیا جانا چاہیے، اور یہی ایک واحد حل ہے کہ معاشرے سے ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہو۔ اب آپ دیکھیں، پاکستان میں کیا کسی طاقتور کو سزا ملتی ہے؟ کسی بڑے چور اور بڑے ڈاکو کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے؟ آج تک کسی کو سزا ملی ہے؟ یہی ہماری تباہی کے لیے کافی ہے۔
کہ غریب کے لیے اور قوانین، امیر کے لیے اور قوانین، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایسے نظام یہ چلتا رہے گا. ایسا نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کی جب لاٹھی پڑے گی تو پھر جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی رگڑے جائیں گے. انصاف میں تغیر نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہو رہی، پاکستان میں جو ہے تعلیم کے مسائل ہیں، پاکستان میں جو ہے بے روزگاری کے مسائل ہیں، پاکستان میں بے شمار اور مسائل ہیں. ان کا واحد حل یہی ہے کہ عدالتوں میں انصاف ہو. عدالتوں میں انصاف ہونا شروع ہو جائے تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو انصاف میں تغیر نہیں ہونی چاہیے. انصاف ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی پیسے والا ہو، کتنا بھی بڑے عہدے پر ہو، اس کے ہاتھ میں اقتدار ہو، لیکن اگر وہ کسی پر ظلم کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی کا مال غصب کرے، تو قانون عدالتیں جو ہے اس کو کٹہرے میں لائیں اور اس کو سخت سزا دی جائے. اب آپ دیکھیں یہ برطانیہ میں اور دوسرے یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں اسلامی قوانین تو نہیں ہیں، انسانوں کے بنائی قوانین ہیں نا، لیکن ان میں عدل و انصاف ہے. اسی لیے یہ قومیں ترقی کر گئی ہیں. یہ قومیں جو ہیں انہوں نے اپنے ملک کو اسٹیبلائز کر لیا ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا، اور انصاف اگر تاخیر سے کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کہ ایک آدمی نے آج کیس کیا کسی پر، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 30 سال بعد جو ہے وہ آدمی مر گیا اور بعد میں عدالت نے انصاف کر دیا، تو کیا فائدہ ایسے انصاف کا؟ انصاف فوراً اور فری ہونا چاہیے. یہی ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہے، اور اسی سے ہی ہم جتنے بھی مسائل ہیں اس سے نکلنے کا واحد حل یہی ہے کہ پاکستان میں عدل و انصاف ہو اور فری فوراً انصاف جو ہے یہ مہیا کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.